قالو وہ لوگ کہنے لگے، قالو وہ لوگ کہنے لگے، یا نوح اے نوح، قد یقیناً، جادلتنا جادلتا آپ نے جھگڑا کیا، نا ہم سے، جادلتنا آپ نے ہم سے جھگڑا کیا، بحث و مباحثہ، جھگڑا یعنی بحث و مباحثہ، قد جادلتنا آپ نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرت اور بہت زیادہ بڑھایا، جدالنا ہمارے ساتھ جھگڑے کو، آپ نے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اینو آپ نے ہم سے بحث و مباحثہ کیا اور بہت بحث و مباحثہ کیا، فأتنا تو لے آئیے ہم پر، فأتنا تو لے آئیے ہم پر، بما جس سے تعیدنا آپ ہمیں ڈراتے ہیں، فأتنا لے آئیے ہم پر، بما تعیدنا جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، ان اگر کنتا ہیں آپ، من الصادقین سچے، فأتنا بما تعیدنا لے آئیے جس سے آپ ہمیں، یعنی وہ عذاب جس کی آپ ہمیں وعید سناتے ہیں کہ وہ عذاب آئے گا، تو لے آئیے، ان کنت من الصادقین اگر آپ سچے ہیں۔ قال حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے، انما بے شک، یأتیکم لائیں گے تم پر، بھی اس عذاب کو، اللہ یأتیکم بہ اللہ وہ عذاب تم پر اللہ لائیں گے، ان اگر شاء اس نے چاہا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو عذاب اللہ تعالیٰ لائیں گے۔ یہ نبی کا کام عذاب لانا نہیں ہوتا، نبی کا کام عذاب لانا نہیں ہوتا، نبی کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، پوری حکمت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پورے صبر کے ساتھ، پورے تدبر کے ساتھ۔ نبی کا جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کس لیے منتخب کیا ہے؟ دھمکیوں کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کو دھمکیوں کے لیے منتخب نہیں کیا ہوتا، نبی کو اس لیے منتخب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا ہدایت کا پیغام انسان تک پہنچانا ہے، لیکن اس میں جو نبی کا کمال کیا ہوتا ہے؟ نبی کا کمال یہ ہوتا ہے انسانوں کے مزاج، حالات، حکمت، تدبر، فہم و فراست، دانائی اور تحمل کے ساتھ اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا، اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب نبی پیغام پہنچاتا ہے نا، اور جن لوگوں تک وہ پیغام پہنچتا ہے، وہ پیغام ان کے اندر اس طرح سرایت کر جاتا ہے کہ دنیا میں آپ کو ایسی مثالیں نہیں ملیں گی۔ اس طرح کیوں؟ اس لیے کہ نبی سامنے والے کا مزاج دیکھتا ہے، سامنے والے کی عادات دیکھتا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جو تربیت ہے اس کو دیکھیے۔ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی نصیحت فرمائیے، فرمایا غصہ نہ کیا کر، لا تغضب، فرد مرارا، اس نے بار بار کہا اللہ کے نبی کو اور نصیحت، غصہ نہ کیا کر، اللہ کے نبی کچھ اور نصیحت، غصہ نہ کیا کر، اس کو ایک ہی بات کہی۔ حضرت غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اوصنی، مجھے نصیحت فرمائی، 10 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں اپنے غصے پہ قابو پا، کسی کو کہہ رہے ہیں اپنی زبان کی حفاظت کر، کسی کو کہہ رہے ہیں
اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر، یہ کیا ہے؟ ہر ایک کے لیے الگ نصیحت کیوں؟ جس کے اندر جو چیز، جو کمی نظر آ رہی ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اسی چیز کی تلقین کر رہے ہیں. یہ ہے حکمت، فہم و فراست، دانش مندی، تحمل. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا، آپ کہتے تھے ابھی نہیں، ابھی جاؤ، ابھی نہیں. آپ سمجھتے تھے اس وقت نصیحت کرنا شاید مناسب نہیں. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ نصیحت کے اندر اتنی نرمی کرتے تھے، اتنی نرمی. ایک شخص مسجد میں پیشاب کر رہا تھا. یہ عرب میں مساجد نہیں تھی، اہل عرب مساجد سے واقف نہیں تھے. صرف ایک مسجد تھی، وہ بیت اللہ، بس، وہ بھی مکہ میں. اور وہ بیت اللہ ایک مخصوص مفہوم رکھتا ہے. وہ عام مساجد کی طرح مسجد کا سا مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک الگ بیت اللہ اور مرکز کا مفہوم ہے. باقی عرب میں مساجد نہیں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو پھر آپ نے مساجد کے قیام کا سلسلہ شروع فرمایا. مسجد تھی بیت اللہ یا پھر مسجد تھی اقصی، اور وہ کہاں ہے؟ فلسطین میں. اس وقت کون جانتا تھا فلسطین کو؟ اب مساجد ان لوگوں کے ہاں پہلی دفعہ بننی شروع ہو رہی ہیں. اب ان کو ایسا لگتا تھا کہ شاید مسجد بھی ایسے ہی ہے جیسے ایک ہمارے گھر ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم جانور بھی مان لیتے ہیں، اس کے اندر بیت الخلاء ہوتا ہے، پیشاب بھی کر لیتے ہیں. اچھا مسجد بھی کچی ہوتی تھی، مسجد یہ نہیں ہو اتنی ویل ڈیکوریٹڈ نہیں، کچی سی بس دیوار سے کھڑی کر دی، یہ مسجد ہے جی. اچھا جی اس طرح ہم صفے بنائیں گے، نماز پڑھیں گے. تو مٹی پڑی ہوئی ہے، ریت پڑی ہوئی ہے. تو ایک شخص آیا، اس نے دیکھا پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب صحابہ کرام کچھ نہ کچھ واقف ہو چکے تھے، انہیں بڑا برا لگا، یہ کیا بدبخت مسجد گندی کر رہا ہے. آپ نے فرمایا نہ 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 روکو، کرنے دو اس کو. کیوں کرنے دیں؟ آپ نے فرمایا آپ روکنے کی کوشش کرو گے نا، یہ بھاگے گا، باقی جگہ بھی گندی کرے گا. کرنے دو، اس نے ادھر گندی کر لی ہے نا، کرنے دو اس کو. وہ شخص فارغ ہو چکا نا، پھر آپ نے اس کو بلایا. پھر اس کو آپ نے ڈانٹا نہیں ہے کہ اللہ کے بندے بیوقوف، تمہیں عقل نہیں ہے، نہیں. آپ نے اسے کہا دیکھو بھائی، یہ جو جگہ ہے نا، یہ مساجد، یہ مسجد ہے، اور جو مساجد ہے نا وہ عبادت کے لیے ہیں، بولو براس کے لیے نہیں. اور مساجد کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو صاف ستھرا رکھا جائے. تو ہونا یہ چاہیے کہیں گندگی ہو تو اس کو بھی صاف کریں، نہ یہ کہ ہم اس کو گندا کریں. وہ شخص کہتا تھا کہ حضور نے اتنے اچھے انداز میں مجھے بات سمجھائی کہ وہ جتنی بات تھی وہ میرے اندر اتر گئی. تو انبیاء علیہ السلام اس درجے فہم و فراست، عقل مندی، تدبر، تحمل، صبر کے ساتھ. اچھا مخالفت ہوگی، پتا تو اب چلنا ہے. اگلے نے کھڑے ہو کے منہ پہ برا بھلا کہہ دینا ہے، کسی نے مذاق اڑانا ہے، کسی نے طنز کرنا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کی وہ صفات جو اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہیں، اب ان کو سامنے لائیں. اور وہ کیا ہے؟ صبر. اور وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کی جو محنت ہے نا، کام ہے، اس میں کمی نہ آئے، دل برداشتگی نہ ہو، اور آپ اس سے حوصلہ نہ ہاریں. آپ اس سے حوصلہ نہ ہاریں. یہ جو ہے نا بیلنس نبی کے کام کے اندر اور نبی کی ذات کے اندر، یہ جو بیلنس ہوتا ہے نا بہت زیادہ، یہ بہت کمال کا ہوتا ہے. دل برداشتہ نہ ہونا، پھر نئے سرے سے آنا، پھر آنا. اب نوح علیہ السلام کو دیکھیں، جو بات ہے نا وہ دماغ کو ہلا دیتی ہے. وہ کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال سمجھایا ہے. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے، 950 سال دماغ پھٹنے لگتا ہے ایک دفعہ. 950 سال صبر. آپ صبر کا اندازہ لگا سکتے ہیں. قوم کیا کر رہی ہے؟ تکذیب. قوم کیا کر رہی ہے؟ تمسخر. قوم کیا کر رہی ہے؟
وہ کیا کہتے ہیں آوازیں کسنا اور جگتیں لگانا اور جو بھی ہو سکتا ہے قوم کر رہی، کوئی حرکت نہیں چھوڑ رہی، ظلم زیادتی وغیرہ سب کچھ. حضرت نوح علیہ السلام کیا ہیں؟ صبر. کتنا عرصہ صبر؟ ہم 3 دن صبر نہیں کر سکتے. اب یہاں سال، 50 سال، 100 سال، 150 سال، 200 سال، 400 سال، 500 سال، 600 سال، 700 سال، 800 سال، 900 سال، 950 سال صبر. یہ ہوتا ہے نبی. آج ایک بچہ پڑھنے آیا نا استاد کے پاس، استاد ہلکا سا تھپڑ لگا دے، وہ اگلے دن پڑھنے نہیں آئے گا. میں نے نہیں جانا، کل صاحب نے اچھا چلو تھپڑ تو خیر اب بڑی بات ہے، استاد ڈانٹ دینا، اگلے دن بچہ 4 گھر والوں کو لے کے آ جائے گا. ڈانٹا کیوں ہوا ہے؟ اور یہاں پر کیا ہے؟ 950 سال، 950 سال. لیکن نبی کا جو تحمل ہے اور نبی کا جو صبر ہے اور نبی کا جو ضبط ہے اس پہ کوئی حرف نہیں آتا، کوئی کمی نہیں آتی. اگلے کہہ رہے ہیں فاتنا بما تعیدنا لا عذاب. چھوٹی بات نہیں ہے، عذاب نہ آیا تو میں جھوٹا ثابت ہو سکتا ہوں. عذاب نہ آیا تو نبی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے میں جھوٹا ثابت ہو سکتا ہوں. لوگ اڑائیں گے مذاق، کہاں گیا عذاب، کون سی دھمکیاں. لے دیکھو ہمیں سینکڑوں سال ہو گئے، یہ 500 سال پہلے بھی آپ یہی بات نہیں کرتے تھے نا، 500 سال پہلے، اور 600 سال پہلے بھی یہی باتیں کرتے تھے نا آپ، 700 سال پہلے بھی یہی باتیں. صدیاں بیت گئی، کیا ہوا؟ صدیاں بیت گئی، کون سا عذاب؟ اب اندازہ لگائیں نبی کا صبر، نبی کا ایمان، نبی کا یقین. تو فاتنا بما تعیدنا، لے آئیے ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اگر نہ لا سکے تو پھر آپ سچائی کی بات نہ کریں. اور کل ہم نے پڑھا ہے بل نظنکم کاذبین، جھوٹے ہیں جناب، سب جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے آپ کو سچے. ہیں سچے؟ لائیں عذاب جس کی آپ بات کرتے ہیں اور جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں. تو قال، فرمایا انما یاتیکم بہ اللہ، عذاب تو اللہ لائیں گے انشاء، اگر اللہ نے چاہا. وما، اور نہیں ہو انتم تم بمعجزین، اسے روک سکنے والے. وما انتم بمعجزین، اور اگر وہ عذاب آیا نا تو پھر تم اس کو روک نہیں سکو گے. ولا، اور نہیں، ینفعو، فائدہ دے گی، کم، تمہیں، ولا ینفعکم، اور نہیں فائدہ دے گی تمہیں، نصحی، میری نصیحت، ان، اگر، اردت، میں چاہوں، ان، کہ، انصح لکم، کہ میں تمہیں نصیحت کروں. اگر میں چاہوں کہ میں تمہیں نصیحت کروں، خیرخواہی کروں، میری نصیحت، میری خیرخواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. ان، اگر، کانا، ہوئے، اللہ یریدو، ارادہ کر چکے، ان یغویکم، کہ تمہیں گمراہ کریں. اگر اللہ تمہاری گمراہی کا ارادہ کر چکے تو پھر میرا نصیحت کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، اور میں یہ چاہوں بھی کہ میں تمہیں نصیحت کروں تو میرا نصیحت کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ، اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر چکے. کیوں؟ اب یہاں نبی 2 باتیں کر رہے ہیں. تمہیں ہدایت دینا یا نہ دینا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور ہدایت اگر تم قبول نہ کرو تو اس پر عذاب کا لانا یا نہ لانا یہ بھی اللہ کے اختیار میں. ہوا ربکم، رب تمہارا وہ ہے، وہ تمہارا رب ہے. وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے. ام، کیا، یقولون، یہ لوگ یہ کہتے ہیں، ام یقولون، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں، افترا، کہ آپ نے یہ سب اپنی طرف سے بنا لیا.
اب یہ جو آیت ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب، اللہ تعالیٰ حضور سے مخاطب. آپ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں نا، سنا رہے ہیں نا، اب یہ لوگ پتہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے اچھا ہمیں سنایا جا رہا ہے نا، ہاں لو جی وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا تھا، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، اور یہی اور جائیں، ہمیں نہ سنائیں ایسے واقع. ان کا نام لے کر کہانی ہم پر ڈالی جا رہی ہے. ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بنا کے لے آئے ہیں؟ قل، آپ فرمائیے، ان اگر افتریتہ، میں نے اسے خود بنایا ہو، اپنی طرف سے گھڑا ہو، فعلی، تو مجھ پر ہے، اجرامی، میرے جرم کا وبال. تو جو جرم میں کروں میرے جرم کا وبال مجھ پر ہے. وَأَنَا، اور میں، بری ہوں، مما، اس سے، تجرمون، جو جرم تم کرتے پھر رہے ہو. اگر میں غلط کروں گا نا تو مجھ پر صرف میرے جرم کا وبال ہوگا، باقی جو تم کر رہے ہو وہ تو بھائی تمہیں بھگتنا پڑے گا. وَأُوحِيَ، اور وحی کی گئی، اِلَى نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف. وَأُوحِيَ اِلَى نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، اَنَّهُ، کہ بے شک، لَن يُؤْمِنَ، نہیں ایمان لائے گا، من قومک، آپ کی قوم میں سے. لَن يُؤْمِنَ من قومک، نہیں ایمان لائے گا آپ کی قوم میں سے، الا، مگر، من قد آمن، جو ایمان لا چکے، جو ایمان لا چکے اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا. فلا تبتئس، پس آپ مایوس نہ ہونا، بما کانوا یفعلون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کی حرکتوں سے آپ مایوس نہ ہونا. واصنع، اور آپ بنائیے، الفلک، کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم کے مطابق. کشتی بنائیے، یا اللہ میں کیسے بناؤں؟ کہا ہم بتاتے کیسے بنانی ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، بنائیے کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم کے مطابق. وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور نہ مجھے مخاطب کرنا، فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے بارے میں، ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنی. انہم مغرقون، انہوں نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. انہم مغرقون، جو ظالم ہیں انہوں نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. کشتی بنائیے تو بات خود بخود سمجھ میں آ گئی، پانی آنے والا ہے، بات سمجھ آ گئی، پانی آنے والا ہے. اب جب پانی آنے والا ہے تو کچھ لوگ بچیں گے اور کچھ نہیں بچیں گے، اور جو نہیں بچیں گے ان کی سفارش نہیں کرنی، کیونکہ ڈوبنا ہے، انہوں نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. وَيَصْنَعْ، اور بنانے لگے، الفلک، کشتی، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. وَكُلَّمَا، اور جب بھی، مَرَّ، گزر ہوتا، علیہ، آپ پر، ملعن، سردار، من قومہ، آپ کی قوم کے، آپ کی قوم کے سرداروں کا یا کسی کا بھی جب بھی گزر ہوتا، سخروا منہ، تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے، مذاق اڑانا شروع کر دیتے. اچھا جی اب صحرا کے اندر کشتی چلے گی، اب ریت کے اوپر کشتی، کیونکہ بظاہر تو صحرا ہی ہے نا، بظاہر تو وہاں پر خشکی ہے بالکل. اچھا جی یہ خشکی کے اوپر اب کشتی چلے گی. قالا، فرمانے لگے، ان، اگر، تسخروا، تم مذاق کرتے ہو نا، منا، ہم سے، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو، فإنا، تو بے شک ہم بھی، نسخروا، کریں گے مذاق، منکم، تم سے، ہم بھی تم سے مذاق کریں گے. کما، جیسا کہ، تسخرون، تم مذاق کر رہے ہو، جیسے تم مذاق کر رہے ہو نا، فکر نہ کرو، کر لو، ہمارا بھی وقت آئے گا. وہ محاورہ مشہور ہے نا، دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بچے ہیں
ان کو یہ محاورہ نہیں پتا ہوگا. دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. دو آدمی اونٹ لے کے جا رہے تھے. ایک کے اونٹ کے اوپر گھاس پھونس تھا اور دوسرے کے اونٹ کے اوپر چوڑیاں تھیں. وہ سامان لے کے آ رہا تھا, چوڑیوں کا کوئی سامان لے کر آ رہا تھا, تاجر ہوگا. اب یہ دونوں اپنے اپنے اونٹ کو لے کے چل رہے ہیں. اب جس کے اس پر نا گھاس پھونس ہے تو اونٹ کیا کرتا ہے, منہ پیچھے کرتا ہے, گھاس کھا لیتا ہے. منہ پیچھے کرتا ہے, گھاس کھا لیتا ہے. اب وہ دوسرا مذاق اڑا رہا ہے, لو بھائی تو اتنا گھاس لے کے آیا تھا, تیرا گھاس تو سارا اونٹ کھائی جا رہا ہے, اور میرے پاس دیکھو کیا ہے, اونٹ نے تھوڑی چوڑیاں کھانی ہے, میرا سامان محفوظ. تو وہ کہتا چلو دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اونٹ کس کروٹ. اب چلتے چلتے سٹے کرنے لگے. اب جب سٹے کیا تو جو گھاس والا ہے اونٹ بیٹھا تو بیٹھ گیا, گھاس کو کیا فرق پڑنی ہے. اور جو چوڑیوں والا تھا جب اس کا اونٹ بیٹھا, اس کروٹ بیٹھا جہاں چوڑیاں تھیں, تو ساری چوڑیاں ٹوٹ گئی. ابھی تو تم ہنس رہے ہو نا, اونٹ گھاس کھا رہا ہے, مذاق اڑا رہے ہو. چلو ابھی جب اونٹ بیٹھے گا تو پھر میں بھی ہنسوں گا. تو ان تسخروا منا, اگر تم ہمارے ساتھ ہنس رہے ہو نا, مذاق اڑا رہے ہو, فإنا نسخر منکم, ہم بھی مذاق اڑائیں گے تمہارا, کما تسخرون, جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو. فسوف, جلد ہی, تعلمون, تم جان لو گے, فسوف تعلمون, جلد ہی تم جان لو گے, من یأتیہ عذاب, کس پہ آتا ہے عذاب, یخزی, جو اسے رسوا کر کے رکھ دے. کس پہ رسوا کن عذاب آتا ہے, وَيَحِلُّ, اور اترتا ہے, علیہ, کس پر, عذاب مقیم, دائمی عذاب, اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے. حتیٰ, یہاں تک کہ, اذا, جب, جاء, آ گیا, امرنا, ہمارا حکم, یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا, عذاب کا حکم آ گیا. اب اس عذاب کے حکم کے آنے اور ہم نے جو کل واقعہ شروع کیا تھا, شروع اور عذاب 950 سال گزر گئے ہیں, 950 سال. حتی اذا جاء امرنا, یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا, وفارا, اور ابل پڑا, التنور, تنور ابل پڑا. ہو سکتا ہے تنور سے تنور ہی مراد ہو, جہاں روٹیاں لگائی جاتی ہیں تو آغاز وہاں سے ہوا ہو پانی کا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تنور کسی خاص جگہ کا نام ہو, بہرحال کوئی بھی ہو. وفار التنور, تنور ابل پڑا, یعنی پانی جو ہے نکلنا شروع ہو گیا. قلنا, ہم نے کہا, احمل, سوار کرائیے, فیہا, اس کشتی میں, من کل زوجین, ہر چیز جوڑا جوڑا, ہر چیز جوڑا جوڑا اس میں سوار کیجیے. اب جوڑا جوڑا کیا چیزیں ہیں, جانور وغیرہ, مختلف جانور, کیونکہ زمین پہ جو زندگی ہے وہ ختم ہونے والی ہے. زمین پر زندگی ختم ہونے والی ہے. زمین پر جو بھی چیز ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. اب جب ختم ہو جائے گی تو زمین تو پھر سے آباد کرنی ہے نا. تو آباد کرنی ہے تو ایسا کرو کہ ایک نمونہ رکھ لو اپنے پاس, تاکہ جب دوبارہ زمین آباد کرنے لگو اور دوبارہ اترو زمین کے اوپر تو وہ نمونہ موجود ہو اور وہ پرندہ یا وہ جانور موجود ہو, وہ زمین پر آئے, پھر نسل بڑھے. تو قل نحمل, ہم نے کہا سوار کر لیجئے, فیہا, اس میں, من کل زوجین اثنین, ہر چیز جوڑا جوڑا, وَأَهْلَكَ, اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیجئے, وَأَهْلَكَ, اور اپنے گھر والوں کو بھی, إِلَّا, سوائے, من سبق, پہلے سے ہو چکی, علیہ, جس کے بارے میں, القول, بات, سوائے اس کے جس پر پہلے سے بات ہو چکی. ظالم سوار نہیں ہوں گے. آپ کے گھر والوں میں سے جو ظالم سے مراد جو ایمان نہیں لائے,
اور وہ کون تھے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام کی بیوی، بیٹا اور بیوی یہ دو ایمان نہیں لائے. ان دونوں کا تذکرہ آئے گا. بیٹے کا تذکرہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ، اور بیوی کا تذکرہ ہم پڑھیں گے 28ویں پارے میں سورہ التحریم کے اندر. امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اچھا، الا من سبق علیہ القول، اپنے گھر والوں کو سوار کر لیجئے سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے. ومن، اور جو آمن ایمان لایا. آپ کے گھر والے، آپ صاحب ایمان اور جانوروں کے جوڑے جوڑے، یہ سب چیزیں اپنی کشتی کے اندر آپ سوار کر لیں. وما آمنا، اور نہیں ایمان لائے تھے ماہو حضرت نوح علیہ السلام پر. وما آمنا ماہو، اور نہیں ایمان لائے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر الا قلیل، مگر بہت تھوڑے سے لوگ. اہل علم حضرات کہتے ہیں شاید 80 یا 82، بس اتنے لوگ ایمان لائے تھے. وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے تھے مگر بہت تھوڑے لوگ. وقال، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ارکبوا، سوار ہو جاؤ، فیہا، اس میں سوار ہو جاؤ، اس میں بسم اللہ، اللہ ہی کے نام سے، مجرہا، اس نے چلنا ہے، ومرساہا، اور اس نے رکنا ہے. اب اس کا چلنا اور اس کا رکنا اللہ ہی کے نام سے ہے. اور دریائی سفر اور بحری سفر اور پانی کا سفر کوئی بھی ہو، اس پر جب آدمی سفر کرے تو دعا یہی ہے، بسم اللہ مجرہا ومرساہا. ان ربی، بے شک میرا رب، لغفور الرحیم، بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. بس آج یہاں تک، اور باقی انشاءاللہ ہم کل